حامدا و مصلیا اما بعد۔ میرے قابل قدر عزیز ساتھیوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نہایت ہی دلچسپ واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یقیناً یہ واقعہ آپ کی زندگی میں ایک نئی امنگ پیدا کر سکتا ہے، آپ کے اندر ایک سرور پیدا کر سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص اللہ پر بھروسہ کر کے ملک شام سے مدینہ تک تجارت کرتا تھا اور وہ قافلوں سے الگ رہتا تھا۔ جس وقت وہ ملک شام سے آ رہا تھا تو ایک چور گھوڑے پر سوار ہو کر کے اس کے سامنے آ گیا اور اس سے آواز لگائی کہ ٹھہر جاؤ۔ تو تاجر ٹھہر گیا اور اس سے کہا کہ میرے مال کا ارادہ ہے۔ تو چور نے کہا کہ مال تو میرا ہے ہی، مجھے تو تیری جان چاہیے۔ تو تاجر نے کہا کہ مجھے مہلت دے دیجیے تاکہ میں نماز پڑھ لوں۔ تو چور نے کہا کر لو جو کچھ تمہارے سمجھ میں آئے۔ چنانچہ تاجر نے 4 رکعت نماز ادا کی اور اپنے چہرے کو آسمان کی طرف کر کے یہ دعا پڑھی، یا ودود یا ودود یا ذی العرش المجید یا مبدئ یا معید یا فعال لما یرید، انی اسألک بنور وجهک الذی ملأ ارکان عرشک وانی اسألک بقدرتک التي قدرت بها على جميع خلقک وانی اسألک برحمتک التي وسعت كل شيء لا الہ الا انت یا مغیث اغثنی، یعنی اے بہت زیادہ محبت کرنے والے، اے بہت زیادہ محبت کرنے والے، اے عرش کے مالک بڑی شان والے، اے ابتداء پیدا کرنے والے، اے دوبارہ پیدا کرنے والے، اے جو چاہے کرنے والے، میں تیری ذات کو اس نور کا واسطہ دے کر کے تجھ سے سوال کرتا ہوں جس نے تیرے ارکان عرش کو بھر دیا ہے۔ میں تیری اس قدرت کا واسطہ دے کر کے تجھ سے سوال کرتا ہوں جس کے ذریعے سے تجھے اپنی تمام مخلوق پر قدرت حاصل ہے۔ میں تیری اس رحمت کا آسرا لے کر کے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو ہر چیز پر عام ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے فریاد رس میری مدد فرما۔ انہوں نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی تو اچانک ایک شاہ سوار سامنے آ گیا اور اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا۔ جیسے چور نے اس کو دیکھا تو چور اس کی طرف بڑھا۔ جیسے چور شاہ سوار کے قریب ہوا تو شاہ سوار نے اس کو نیزہ مار کر کے گھوڑے سے گرا دیا اور اسے قتل کر دیا، اور تاجر سے کہا کہ بندے خدا تیرے علم میں یہ بات رہے کہ میں تیسرے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تو نے پہلی مرتبہ دعا کی تو ہم نے آسمان کے دروازے سے جھنکار سنی اور کہا کہ کوئی واقعہ رونما ہوا ہے، اور جب تو نے دوسری مرتبہ دعا کی تو آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، اس حال میں کہ اس سے شرارے اٹھ رہے تھے، اور جب تو نے تیسری مرتبہ دعا کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ندا دینے کے لیے آسمان پر اترے اور کہا کہ اس پریشان حال کے لیے کون تیار ہے؟ تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ہمیں اس کے قتل پر معمور فرما دے۔ اور اے بندے خدا، جو شخص بھی ہر مصیبت میں تیری طرح دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا اور اس کی پریشانی کو دور کرے گا۔ پھر وہ تاجر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے ان اسماء حسنہ کی تلقین کی ہے، اگر اس کے ذریعے سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے، اور اگر اس کے ذریعے سے سوال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔